السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم صبح کو آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی فجر کی نماز کے بعد۔ بچوں کو ابھی چھٹی کرنے کے بعد ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور انکل محمد افضل صاحب، میاں افضل صاحب کے پاس ان کے ڈیرے پر آج آئے ہیں، اور ختم قرآن کے حوالے سے ہم نے ان کو دعوت بھی دی ہے، اور افطار کا بھی مدرسے میں پروگرام ہو رہا ہے جس میں خصوصی دوست احباب آئیں گے۔ ختم قرآن پر عام دعوت ہے سب کو، تو اسی سلسلے میں ہم انکل کے پاس آئے ہوئے تھے، انکل کو دعوت دی ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ بہت محبت کا اظہار کیا ہے کہ پہلے بھی یہ تعاون کرتے ہیں، ادارے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جب بھی انہیں بلایا جاتا ہے، جس چیز کے ساتھ بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ ضرور تعاون کرتے ہیں، وہاں پر تشریف بھی لاتے ہیں، محبت بھی فرماتے ہیں، ادارے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ تو ابھی میں انکل کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو میں اپنے ناظرین کو ولاگ کی صورت میں یہ بتا دوں کہ آج کا ولاگ ہمارا سٹارٹ ان کی ملاقات سے ہو رہا ہے۔ یہ ان کا ڈیرہ ہے، خوبصورت ڈیرہ ہے ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے پودے لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں ان کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، وی آئی پی لوگ، بڑے بڑے مہمان آتے ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ ابھی کام کروا رہے ہیں۔ پہلے یہ اپنے دوسرے ڈیرے پر ہوتے تھے، عرف والا میں، ابھی یہاں پر زیادہ تر وقت گزرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی انہوں نے زیادہ تر ادھر ہی گزارا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے آس پاس خوبصورت منظر، آپ کو درختوں کا، پودوں کا نظر آ رہا ہوگا، اور یہ ان کا ڈیرہ ہے۔ یہ ساری جگہ ماشاءاللہ ان کے پاس ہے، جہاں پر علماء، جہاں پر ہر طبقے کا بندہ، غریب بندہ، تو یہ ماشاءاللہ ہر کسی کے ساتھ محبت اور تعاون فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعاون کو اور ان کی محبت کو قبول فرمائے، اور ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے بچوں کو کامیاب کرے، اور جتنے لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو قبول و منظور فرمائے۔ تو میں ابھی انکل سے بات کر کے پوچھوں گا کہ آپ صبح کے وقت ملنا اور یہاں پر بیٹھنا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ صبح صبح روزہ رکھا، پھر عبادت بھی کی، نماز ادا کی، شاید آرام بھی کیا ہوگا۔ تو ابھی یہ اپنے ڈیرے پر موجود ہیں، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر جتنا سکون ہے، اتنا سکون گھر کے اندر بیٹھنے میں نہیں ہوگا، یا کسی اور جگہ بیٹھنے میں نہیں ہوگا سوائے دینی اداروں کے یا مسجدوں کے، جتنا یہاں ان کے ڈیرے پر ہے، کیونکہ انہوں نے بڑا سرسبز ماحول بنایا ہوا ہے، اور بڑا خوبصورت منظر ہے جہاں پر ہم کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج ہمارا ناظرین ختم قرآن ہوگا، ہم ختم قرآن کے مناظر بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور افطاری بھی ہوگی دوست احباب کی، اس کے مناظر بھی آپ سے شیئر کریں گے اسی ولاگ میں۔ تو ہمارے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ چینل خاص ہم نے ادارے کے لیے بنایا ہے، ادارے کے نام سے بنایا ہے، اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ادارے کو سپورٹ کرنے والے، ادارے سے محبت کرنے والے، ان کی ویڈیوز یا ان کی ملاقاتیں ہم بھی اس چینل پر شیئر کرتے رہیں گے، اور ان سے آپ کو ملاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین دور دراز بیٹھے ہوئے، سب کو صحت تندرستی دے، ہمیشہ خوش رکھے، دنیا آخرت آپ کی سنوارے۔ تو آج کے ولاگ میں ہم ابھی آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ بعد کے اندر جتنی بھی مدرسے کے کام ہیں، انتظامات وغیرہ کرنے ہیں، تو وہ بھی آپ سے اسی ولاگ میں شیئر ہوتے رہیں گے۔ تو انکل کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا رمضان کا مہینہ کیسا گزرا ہے؟ بہت اچھا گزرا ہے ماشاءاللہ۔ اس رمضان میں تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحم فرمایا، اللہ نے موسم بہت اچھا بنا دیا، اور روزے کا پتہ نہیں چلا۔ تو میرا گلا ذرا خراب ہے، اس لیے معذرت بھی ہے ناظرین سے، رمضان میں تراویح کی وجہ سے ذرا گلا بیٹھ جاتا ہے، مسلسل بولنا ہوتا ہے، بچوں کو بھی پڑھانا سارا دن، پھر رات کو تراویح ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں ہمارے گاؤں کا ماحول بہت ہی اچھا ہے، ہر مسجد کے اندر جو ہے تراویح پڑھنے والے، نماز ادا کرنے والے لوگ اتنی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ تو جگہ نہیں ملتی۔ رمضان میں خصوصی طور پر اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، رش ہوتا ہے۔ ہمارے جامعہ میں بھی نمازی ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں،
تو بعض دفعہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں طالب علم نماز ادا کر رہے ہیں اور افطاری کر رہے ہیں، عورتوں کی تعداد بھی اوپر ہوتی ہے، اوپر والے پورشن میں عورتیں بھی کثیر تعداد میں ہوتی ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے بھی دین کا سیکھنا جو ہے مردوں سے بھی بلکہ زیادہ ضروری ہے کہ عورتیں دیندار بنیں۔ اگر عورتیں دیندار بنیں گی تو اس کی وجہ سے گھروں میں دین آئے گا، اس کی وجہ سے نوجوانوں کی زندگیوں میں دین آئے گا، مردوں کی زندگی میں دین آئے گا، دینی تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے ہمارا چینل بنانے کا مقصد بھی صرف اور صرف اپنے دینی پیغام کو پہنچانا ہے، یا اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر جو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا ہمیشہ نیگٹیو چیز دکھاتا ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، دیکھیں یہ ہو رہا ہے، حالانکہ بہت سارے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، وہ چیزیں نہیں دکھائی جاتی۔ تو ہم آپ کو وہ اچھے اچھے کام بھی دکھایا کریں گے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر برائی ہے وہ تو برائی ہے، لیکن جہاں پر اچھا کام ہو رہا ہے اس کو بھی آگے شیئر کرنا چاہیے۔ یہ میڈیا کا یا سوشل میڈیا کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم صرف پاکستانی قوم نیگٹیو چیزیں دکھانے، یا باہر کے اندر بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیگٹیو چیزیں دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ جہاں پر کچھ لوگ برے ہیں وہاں پر بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، اچھا کام کرنے والے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے انکل؟ ایسے ہی ہے نا جی؟ بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں دنیا میں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے، اور یہ پاکستان تو ایسا ملک ہے جہاں پر دین کے اتنے بڑے بڑے مراکز ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں جو کسی اور ملک میں نہیں ہیں۔ حالانکہ سعودیہ جو اسلام کا مرکز ہے وہاں پر بھی اتنے بڑے دینی ادارے یا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ نہیں پیدا ہو رہے جتنے پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں علماء، لاکھوں کی تعداد میں مفتیان کرام ہر سال مکمل کر کے دینی اداروں میں یا دینی شعبوں میں یا سکول کے اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرات ہمیشہ دینی کام کو یا صحیح کام کرنے والوں کو سپورٹ کیا کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں، دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس دین کے کام کو اور زیادہ آگے بڑھائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ صفائیاں ہو رہی ہیں آج اپنے قرآن کے لیے۔ کتنا آقا کو اور دکھ دیں گے، کتنا آقا کو اور تکلیف دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جو دعائی کی صلاح، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی اور ہم نماز کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ میرے آقا کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ یہی نہیں پتا کہ ہمارے آقا نے ہمیں بتایا کیا ہے، یہی نہیں پتا کہ ہمارے آقا کی تعلیمات کیا ہے۔ اور دکھ یہ ہے، افسوس یہ ہے، رونے کا مقام یہ ہے کہ آقا کا یہ دین کو سیکھنے کے لیے کوئی بندہ وقت نہیں نکالتا۔ آج آپ اپنے بزنس میں پھنس گئے، کرائسس آ گئے، آپ کو پتا چلے کہ آپ کو کرائسس سے نکالے گا جو بندہ وہ کراچی کے اندر ہے، آپ راتوں رات ٹکٹ بک کرواتے ہیں اور کراچی نکل جاتے ہیں کہ میرے پرابلمز کا سلوشن جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے بندے کے پاس ہے۔ تو اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے، اپنی مشکل سے نکلنے کے لیے، ایک چیز جس کا آپ کو نہیں پتا اس کو سیکھنے کے لیے آپ راتوں رات کراچی کا سفر کر جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید وہ کیا کہتا ہے آپ سے، اس کو سیکھنے کے لیے ہم 5 منٹ نکالنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میرے بھائیوں یہ وفا نہیں ہے، یہ بے وفائیاں ہیں۔ آقا سے ہم بے وفا نہیں کر رہے، بے وفائیاں کر رہے ہیں۔ آقا کی کتنی سنتیں ہیں جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
بھائی نے کہا ہم رکھ لیں گے آقا، محبت ہے ان کی، عقیدت ہے ان کی، عشق ہے آقا سے، سبھی کو ہے، لیکن ہمارا طرز زندگی وہ بالکل آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے اگینسٹ ہے، بالکل مخالف ہے، بالکل خلاف چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد رکھنا، مدارس کو آباد رکھنا، قرآن پاک کو پڑھتے رہنا، یہی اصل میں دینداری ہے۔ دوسروں کے حق کو مت کھانا، یہ دینداری ہے۔ بہنوں کا حصہ ان کو ادا کرنا، یہ دینداری ہے۔ اپنی آنکھوں میں غیرت اور حیا کو رکھنا مردوں کے اندر، یہ دینداری ہے۔ اور میری بہن بیٹیاں، ان کی آنکھوں میں حیا کا ہونا، یہ دینداری ہے۔ آپ کی نظر کسی کے اوپر غیر محرم پر مت پڑے، یہ دینداری ہے۔ کسی بہن بیٹی کی نظر کسی غیر محرم مرد پر مت پڑے، یہ دینداری ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ ان مومنوں کو فرمائیے، مومن مردوں کو کہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھا کریں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور اے میرے محبوب آپ ان مومنوں سے خود فرمائیے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھا کریں۔ میرے بھائیوں، جب دین دل میں اترتا ہے، جب دین دماغ میں آتا ہے، جب دین تمام اعضاء پر غالب آتا ہے، جب دین کے معاملے میں اپنی خواہشات کو ترک کر دیا جاتا ہے، پھر بیٹیوں کی کوکھوں سے جنم لینے والے محمد بن قاسم ہوا کرتے ہیں، پھر معاشرے میں سر اٹھانے والے وہ یوسف بن تاشفین ہوا کرتے ہیں، وہ طارق بن زیاد کی شکل میں آتے ہیں، وہ یوسف بن نصیر جیسے ہوا کرتے ہیں، پھر وہ نوجوان سلطان فتح علی ٹیپو جیسے ہوتے ہیں، پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سلطان الگ ارسلان بنتے ہیں، پھر یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو سردار بن ازور جیسے ہوا کرتے ہیں، پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بنتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب رات کو دیکھا آپ نے غیروں کو، جب رات کو دیکھا بیٹی نے غیر محرموں کو سکرین کے اوپر چلا کر کے ڈراموں کو دیکھا، فلموں کو دیکھا، موبائل میں لے لیا، گانوں کو سنا، حالانکہ گانوں کے بارے میں آقا کیا فرماتے ہیں کہ الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، یہ گانا جو ہے، یہ گانا دل کے اندر منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان کانوں میں ہینڈ فری لگا کر کے جھومتا ہوا جا رہا ہے، یہ قرآن نہیں سن رہا، یہ رب کی نافرمانی کر کے اپنے محبوب کا دل دکھا کر کے جھوم رہا ہے، یہ اپنے دل کو خوش کر رہا ہے۔ کس میں؟ آقا مدنی کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دے کر کے یہ خوش ہو رہا ہے۔ ہائے میرے آقا، ان کو مظلوم سے بنا لیا۔ آقا جو سب سے عظیم تھے، اس قوم نے آقا کو مظلوم بنا کر کے رکھ دیا۔ وہ کتاب قرآن جو عظیم ترین کتاب تھی، میری اس قوم نے اس عظیم ترین کتاب کو مظلوم ترین کتاب بنا کر کے رکھ دیا۔ معاملہ کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ تاقوں میں سجایا جاتا ہو، آنکھوں سے لگایا جاتا ہو، تعویذ بنایا جاتا ہو، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہو۔ جب قول قسم کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہو۔ اس بزم میں میرا ذکر نہیں، اس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں۔ مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اگر قرآن کو تھاما ہوتا نا تو فلسطین کا بچہ آج بھوک سے تڑپ نہ رہا ہوتا۔ اگر قرآن کو تھاما ہوتا نا تو فلسطین میں موجود میری ماں بہن بیٹی کی عزت کو آج کوئی تار تار نہ کر سکتا۔ اگر ہم نے قرآن کو تھاما ہوتا، ہمیں پتا ہوتا کہ قرآن نے کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اگر آقا کے فرامین کو تھاما ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ آقا نے فرمایا کہ تمام مومن مسلمان وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ تو آج فلسطین کا بچہ اس کے جسم کے اوپر سے ٹینکوں کو گزارا نہ جاتا، ان کے اوپر فاسفورس بموں کی برسات نہ کی جاتی، وہ تڑپ رہے، وہ مر رہے، وہ مچل رہے، وہ بل بلا رہے۔ بھوک ہے جان نہیں چھوڑتی، موت ہے کہ چہار سو اس کا رقص جاری ہے، مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں، عزتیں ان کی تار تار ہو رہی ہیں۔ وہ جنگ لڑ رہے ہیں کس لیے؟ ہمارے پہلے قبلے کے لیے، ان کو اپنے فیوچر کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ تو موت کو سینے سے لگا رہے ہیں مسکرا کر کے۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ماؤنٹین کے اوپر موجود دونوں ڈومز جو ہیں
یہ یہودیوں کے حوالے نہیں کریں گے. ہم مر جائیں گے لیکن مسجد اقصی ان کے حوالے نہیں کریں گے. وہ لڑ رہے ہیں اپنی بقا کی جنگ اور ہم لوگ اپنے ہی کاموں میں مشغول, مادے کی دوڑ میں لگے ہوئے. نہ قرآن سے محبت, نہ آقا سے محبت. باتیں ہیں اتنی لمبی لیکن بات جب عمل کی آتی ہے ہم عمل سے کوسوں میل دور کھڑے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن کو چھوڑ دیا, آقا کو چھوڑ دیا. ارے قرآن کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ قرآن کی اہمیت دل میں نہ آئی. قرآن کی اہمیت کو دل سے نکال دیا. جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا اس کے آنے سے خوشی ہوتی ہے, اور جب وہ جاتی ہے تو اس کے جانے سے دکھ ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی کوئی بندہ باہر سے دوڑتا ہوا آئے اور آ کر کے بولے تم سب جتنے لوگ ہو تم سب کو 1 کروڑ روپیہ ملے گا, سب کی باتیں کھل جائے گی. ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا, ہمیں اتنا پیسہ آ گیا, آٹومیٹکلی خوشی قلبی طور پر پیدا ہوگی. اور اگر آپ کو کوئی بول دے کہ بھائی تمہارا جو گھر میں یا بینک میں پیسہ پڑا تھا, تمہاری جو جائیداد تھی اس پر کسی نے قبضہ کر لیا, سارا پیسہ جو ہے ختم ہو گیا, تم ڈیفالٹر ہو گئے, تمہارے پاس کچھ باقی نہیں بچا, تو کیا ہوگا؟ اور کچھ ہو گئے ہارٹ اٹیک ہوتا ہوگا. کیوں؟ پیسے کی محبت. یہ جب آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, جب جاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے. یہ پیسے کی محبت ہے. اگر قرآن کی محبت ہوتی نا, آقا کی سنتوں کی محبت ہوتی, ہماری محمد دانیال اقبال, محمد حسین حیدر, محمد ریحان اکرام شریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. محمد سائن ناصر, محمد ارسلان, محمد جواد, محمد سعود طیب, عبد الحادی, محمد عبد الرحمان. آتے جائیں اور اپنا انعام وصول کرتے جائیں. محمد آصف افضل, محمد اسد عارف, محمد معیز زاہد, محمد سائن خالد, محمد حذیفہ. یہ ماشاءاللہ وہ طالب علم ہیں جنہوں نے امتحان میں 100% نمبر حاصل کیا. یا اللہ فرشتوں کے لشکروں کو اتار دیجئے نا, یا اللہ کرم فرما دیجئے, یا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے. اللہ اپنے بنی اسرائیل والوں کے لیے من و سلوہ اتار دیا. یا اللہ ہمارے بچے بھوک سے دل بلا رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں اللہ ہو. یا اللہ گھاس کو یا اللہ پانی میں ڈال کر کے کھا رہے ہیں. یا اللہ ان کی یا اللہ اس بلبلاہٹ کو ختم فرما دیجئے, ان کے لیے من و سلوہ کو اتار دیجئے. اللہ آج رب کہتا ہے کہاں گیا تمہارا خدا؟ اللہ آپ کو اپنی خدائی کی طاقت دکھا دیجئے. یا اللہ کافروں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیجئے. یا اللہ ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو توڑ دیجئے. فضاؤں میں ان کے یا اللہ کے حرم کو یا اللہ تباہ فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ ان کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی, چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں اٹھا کر کے اب تو یا اللہ سڑک گئے ہیں. یا اللہ تیرے محبوب کی امت ہر طرف سے پس رہی ہے, مانا غلطی ہماری ہے, ہم نے تیرے محبوب کی تعلیمات کو نہیں سیکھا. لیکن یا اللہ ہم جیسے کیسے ہیں تیرے محبوب کی امتی ہے نا. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ امت کو اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے. یا اللہ ٹوٹ گئی امت, یا اللہ اس امت کا یا اللہ تو خدا بھی ایک تھا. یا اللہ کریم نبی بھی ان کا ہے. یا اللہ قرآن بھی ہے, شریعت بھی ہے. یا اللہ پھر بھی یہ ٹوٹ گئے, پھر بھی یا اللہ یہ منتشر ہو گئے. یا اللہ یہ جو فرقوں پر محنتیں ہو رہی ہیں, فرقوں سے اللہ ہٹا کر دین کے لیے محنت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے. ہمارے پہلے قبلے کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ تو نے اپنے بیت اللہ کو بچانے کے لیے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا تھا. یا اللہ آج ہمارے پہلے قبلے کو بچانے کے لیے بھی یا اللہ ابابیلوں کو بھیج دیجئے نا. یا اللہ کرم فرما دیجئے. اللہ آپ سے ہم مانگتے ہیں اور اس سے
یا اللہ تیرے ہی گھر پہ آ کے روتے گئے، یا اللہ ہمارے رونے کی لاج رکھ لیجیے، یا اللہ ہمارے حال میں رحم فرما دیجیے، امت کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں قرآن کا شوق نصیب فرما دیجیے، قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ذوق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے، آقا کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے۔ حضرت مولانا قاری عابد صاحب کی یا اللہ کریم ایمان والی زندگی میں یا اللہ عافیت کے ساتھ یا اللہ تولانی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ان سے اپنے دین کا کام مزید لے لیجیے، برکتوں والا کام لے لیجیے، اس ادارے کا یا اللہ فیضان پوری دنیا میں یا اللہ کریم پہنچا دیجیے، اس جہاں پر قرآن پڑھنے کی خوشبو جہاں اس کو یا اللہ کریم پہنچا دیجیے، یا اللہ کریم ہمارے حال میں رحم فرما دیجیے، ہم سب کو حضرت قاری صاحب کے یا اللہ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ بچیوں کا سلسلہ جو شروع کر رہے ہیں اس میں برکتیں عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کا حفظ یا اللہ کامل فرما دیجیے، یا اللہ کریم جو لوگ ادارے میں معاون بن رہے ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں یا اللہ کریم راحتیں عطا فرما دیجیے، یا اللہ کریم جو دعاؤں کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں ان کے گھروں میں بھی راحت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ کریم ہم سب کو اہل دین کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرما دیجیے، جو مانگا اللہ کریم عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا ہم لوگ نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما دیجیے، یا اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجیے، آقا کی بار بار زیارت نصیب فرما دیجیے، اس لذت سے جو ناآشنا ہے ان کو بھی آشنا فرما دیجیے، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے، ہماری تمام دعاؤں کو آقا مدنی کریم جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یا اللہ کریم شرف قبولیت بخش دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم برحمته